الحمد لله كلما حمده حامد واشهد ان لا اله الا الله كلما شهد له شاهد واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار تاکید کی کہ مسلمانوں، ایمان لانے والوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقوں میں مت تقسیم ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں بھی فرقہ بندی میں پڑھنے سے روکا گیا، تاکید کے ساتھ روکا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس سلسلے میں خبردار کیا اور فرمایا کہ دیکھو، میرے بعد کافر مت بن جانا، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے جانے کے بعد کفر کے راستے پہ مت چل پڑنا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں امت کو متحد و متفق ہونے کی تاکید کی اور فرقہ بندی میں پڑھنے سے روکا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور گمراہی کے راستے پر چل کر امت فرقہ بندیوں کی رسیا ہو گئی۔ فرقہ بندی کی بیماری اس طرح سے امت میں پھیلی کہ جن چیزوں کی بنیاد پر، جن باتوں کی بنیاد پر امت کی وحدت میں اضافہ ہوتا، امت ایک امت بنتی، انہی چیزوں کو فرقہ بندی کی بنیاد بنا لیا گیا۔ اور آج ہم ان چیزوں پر گفتگو کریں گے کہ جو اصل میں امت کو متحد کرنے والی تھی، لیکن انہی کو بنیاد بنا کر امت میں فرقہ بندی کو بڑھاوا دیا گیا، مضبوطی دی گئی۔ حضرات، ایک اصطلاح ہے، بہت قدیم اصطلاح ہے، اہل سنت والجماعت کی۔ یہ اصطلاح بالکل ابتدائی دور میں صحابہ کے زمانے سے یہ اصطلاح موجود ہے، اور یہ اصطلاح اس لیے وجود میں لائی گئی تھی کہ اس کی بنیاد پر مسلمانوں کو سنت سے وابستہ ہونے، مضبوطی سے سنت کو تھامنے اور امت سے مضبوط رشتہ قائم کرنے کی ترغیب ملے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہی اصطلاح فرقہ بندی کی علامت بن گئی۔ ہر فرقہ پوری دنیا میں، ہندوستان میں بھی اور پوری دنیا میں، امت کا ہر فرقہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت صرف ہم ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس طرح سے فرقہ بندی کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، فرقہ واریت کو بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس اصطلاح کا تقاضا کیا ہے؟ اس اصطلاح کے دو تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ اہل سنت والجماعت بننے کا شوق رکھتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مضبوط رشتہ قائم کریں۔ اگر کسی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مضبوط رشتہ نہیں ہے تو وہ اہل سنت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لفظ خود کہہ رہا ہے کہ اہل سنت وہ ہیں جو سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ اور سنت کیا ہے؟ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا کیریکٹر ہے۔ تین بنیادی چیزیں ہیں، سنت کے تین اہم اور سب سے بڑے پہلو ہیں۔ جب ہم سنت کہتے ہیں تو بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے، دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے،
پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کرو، پینے کے بعد الحمدللہ کہو، یہ سب سنتیں ہیں. لیکن اصل جو بڑی بڑی سنتیں ہیں وہ 3 ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی احادیث میں آیا ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے. پہلی سنت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے رسول آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں بہترین اخلاق کا پیکر بن جاؤں اور پیکر بن کے دکھاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے. تو اعلی اخلاق کا پیکر ہونا یہ بہت بڑی سنت ہے، اور جس کے اندر یہ سنت نہیں ہے وہ اہل سنت کہنے کا حقدار نہیں ہے. دوسری سنت اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، برائیوں کو مٹانا اور بھلائیوں کو پھیلانا. مبشرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. تو جو اللہ کے دین کی گواہی دے، جو لوگوں کو جنت کا راستہ دکھائے، جو لوگوں کو جہنم کے راستے سے خبردار کرے، جو بھلائیوں کا حکم دے، نیکیوں کو پھیلانے کا کام کرے، جو برائیوں سے روکے اور برائیوں کو مٹانے کا کام کرے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا ہے اور وہ اہل سنت کہلانے کا حقدار ہے. اور تیسری چیز، انسانوں کے لیے فکر مندی، انسانوں سے بے انتہا محبت اور ان کی ہدایت اور ان کی کامیابی، اخروی کامیابی، ان کی نجات کے لیے تڑپ. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے نبی، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ اس کتاب پر، اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے. تو یہ 3 چیزیں، اعلی اخلاق کا پیکر ہونا، دین کو انسانوں تک پہنچانا، اور انسانوں کی نجات کے لیے تڑپنا، بے چین رہنا، یہ 3 چیزیں جس فرد کے اندر ہوں گی وہ اہل سنت کہلانے کا مستحق ہے. یہ 3 چیزیں جس جماعت اور جس گروہ کے اندر ہوں گی وہ اہل سنت کہلانے کا مستحق ہے. بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ اہل سنت والجماعت کا لقب تو اپنے اوپر چسپاں کرنا چاہتے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس لقب پر اس کی اجارہ داری ہو. پوری دنیا میں آپ سعودی عرب چلے جائیں تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. آپ افریقہ میں چلے جائیں تو وہ لوگ کہیں گے نہیں وہ نہیں ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. آپ ہندوستان میں چلے جائیں تو یہاں پر لوگ کہیں گے کہ نہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. لیکن اہل سنت کی یہ جو 3 خصوصیات ہیں بنیادی، انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پوری امت نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اپنے اندر ان 3 سنتوں کو نہیں اختیار کرنا ہے. یعنی اہل سنت ہونے کے تقاضوں کو نہیں پورا کرنا ہے، اہل سنت ہونے پر فخر کرتے رہنا ہے اور اپنے اوپر چسپاں کرتے رہنا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں. تو اس کے تقاضے تو پورے کرو. اس کے تقاضے مشکل ہوتے ہیں، قربانی چاہتے ہیں، قیمت چاہتے ہیں. اسی طرح سے اہل سنت والجماعت، تو الجماعت کا مطلب کیا ہے؟ الجماعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ امت کا حصہ بن کر رہتے ہیں. آپ امت سے الگ ایک فرقہ نہیں بنتے ہیں. آپ لوگوں کو امت سے نکالنے والے نہیں بنتے ہیں. آپ خود امت سے نکلنے والے نہیں بنتے ہیں. آپ کو تفرقے سے نفرت ہے، آپ تفرقہ بیزار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الجماعت سے نسبت کر سکتے ہیں. الجماعت کا مطلب ہے امت. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے گا،
اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے گہرا طاقتور مضبوط رشتہ قائم کرے گا وہ اہل سنت والجماعت۔ قرآن مجید کی آیتیں سورہ آل عمران کی 104 سے لے کے 107 تک میں کہا گیا اور یہی بات کہی گئی، فرمایا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم ایک ایسی امت بن جاؤ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، جو بھلائی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، جو برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ یہ سنت کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے دشمن بن گئے جبکہ ان کے پاس روشن آیتیں آ گئی تھیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کے آگے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے تاریک ہوں گے، کچھ چہرے روشن ہوں گے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے تاریک اور سیاہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو روشن چہرے ہیں یہ اہل السنت والجماعہ ہیں، اور یہ جو تاریک چہرے ہیں یہ اہل البدعۃ والفرقہ ہیں۔ وہی جو بات پہلے کہی گئی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اختیار کر لیں اور جو تفرقے میں نہیں پڑے ایک امت بن کر رہیں وہ اہل سنت ہیں اور وہ اہل جماعت ہیں، وہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور انہی کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے کہ انہوں نے دو مضبوط ستونوں سے اپنے آپ کو تھامے، اپنے آپ کو وابستہ رکھا، سنت اور امت، یہ دو مضبوط ستون ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے اور اس کے بعد سنت کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو چھوڑ دیا، فرقوں میں بٹ گئے، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہر ایک کا اصرار ہے کہ ہم اہل السنت والجماعہ ہیں۔ اہل السنت والجماعہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو اختیار کریں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اختیار کریں، تب آپ اہل السنہ ہیں، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے وابستہ ہو کر رہیں تو آپ اہل السنت والجماعہ ہیں۔ یہ بہت واضح بات ہے اس لفظ کا اور ان آیتوں کا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تشریح سے یہ پوری اچھی طرح سے یہ بات واضح ہو جاتی۔ اسی طرح کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، اس بنیاد پر امت کو ایک متحد امت بننا تھا، لیکن اس کے برعکس عشق رسول کی بنیاد پر فرقہ بندی ہو گئی۔ ایک بڑے گروہ نے یہ کہا کہ ہم عشق رسول رکھتے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارے علاوہ جتنے ہیں وہ عشق رسول نہیں رکھتے۔ اس طرح سے فرقے بن گئے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، اور یہ بات میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور آپ سب اس کی تائید کریں گے کہ پوری دنیا کے سارے مسلمان، 1 ارب 1.5 ارب مسلمان، ان میں سے کسی کا بھی دل چیر کر دیکھا جائے تو اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ملے گا۔ تو عشق رسول تو فرقہ بنانے کی چیز نہیں تھی، عشق رسول تو امت کو متحد اور مضبوط کرنے کی چیز تھی۔ جو لوگ عشق رسول کا اہمیت دیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ پوری دنیا کے وہ سارے مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جن کے دل سرشار ہیں ان سب سے محبت کریں۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک بات، کتنی مضحکہ خیز بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری مسجدوں میں سلام کو لے کر جھگڑا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد یہ سلام پڑھنے والے ہیں اور یہ سلام پڑھنے والے نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ دنیا کے سارے مسلمان
पूरी दुनिया के सारे मुसलमान वो अपनी अजानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देते हैं और अपनी नमाजों में वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये हर मुसलमान अपनी नमाज में पढ़ता है। तो सलाम पढ़ने वाले सारे मुसलमान हैं, इनके दरमियान ये तकसीम कैसे हो सकती है कि ये सलाम पढ़ने वाले और ये सलाम पढ़ने वाले नहीं है? तो अगर आप सलाम पढ़ने से आपको लगाव है तो फिर वो सारी दुनिया के मुसलमान जो अपनी नमाजों में सलाम पढ़ते हैं उनसे लगाव रखिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। वरना ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है, ये तो सर पीट लेने वाली बात है, शर्मनाक बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने वाले मुसलमान वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं और एक दूसरे के लिए नफरत रखें। तो ये वो चीजें हैं, सलाम की बुनियाद पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम की बुनियाद पर उम्मत मुत्तहिद होती, लेकिन उम्मत मुंतशिर हो गई, फिरकों में बट गई। इससे आगे बढ़िए, अहले बैत की मोहब्बत, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत, हजरत हसन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की मोहब्बत, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की मोहब्बत और तमाम अहले बैत से मोहब्बत। दुनिया में कौन मुसलमान होगा जिसके दिल में यह मोहब्बत नहीं हो? फिर इस मोहब्बत की बुनियाद पर कैसे फिरका बन सकता था? जो लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, अहले बैत से मोहब्बत के दावेदार हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि मोहब्बत पर उनका इजारा सिर्फ नहीं है, पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों के दिल चीर के देख लीजिए, हर दिल में अहले बैत से, हर दिल में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हर दिल में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत मिलेगी। तो ये तो अहले बैत से मोहब्बत, ये तो उम्मत को एक करने वाली चीज थी, लेकिन ये फिरकाबंदी की बुनियाद बन गई। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो हकीकत में उम्मत को एक करने वाली है, उम्मत को मुत्तहिद करने वाली है, उम्मत की फिरकाबंदी को खत्म करने वाली है, लेकिन उन्हीं चीजों को उम्मत में फिरकाबंदी की बुनियाद बना लिया गया। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत के पहलू को नहीं देखा गया, नफरत के पहलू को देखा। मोहब्बत पर नफरत को तरजीह दी गई तो उम्मत में फिरके बन गए। आखिरी बात, और वो ये है कि उम्मत में असल चीज दीन था। मुसलमानों के लिए, हर मुसलमान के लिए असल चीज उसका दीन है। मसलक एक इजाफी चीज है, मसलक एक इजाफी चीज है, असल तो उसका दीन है। लेकिन जब दीन पर मसलक को तरजीह दी गई तो फिर बहुत सारे फिरके वजूद में आ गए। मसलक और दीन में क्या ताल्लुक है? आप समझ लीजिए कि दीन एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारी पूरी जिंदगी को मुहित है, और मसलक एक बहुत ही छोटी चीज है जिसके बगैर भी दीन पर अमल हो सकता है। कोई भी मसलक हो, अगर एक दीनदार हनफी और एक दीनदार अहले हदीस दोनों की आप जिंदगियों को देखेंगे तो उन दोनों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। जब आप पूरी जिंदगी को देखेंगे, एक दीनदार बरेलवी और एक दीनदार देवबंदी के दरमियान कोई फर्क नजर नहीं आएगा आपको उसकी जिंदगी में, अगर वो दोनों दीन पर अमल करने वाले, उनका अपने वालिदैन से ताल्लुक, अपने उनकी औलाद से ताल्लुक, उनका अपने पड़ोसियों से ताल्लुक, उनका अपने समाज से ताल्लुक, उनके मामलात, उनके ताल्लुकात, उनकी इबादतें, उनकी मोहब्बतें, उनकी नफरतें, वो सब बिल्कुल एक जैसी होंगी। बहुत ही मामूली फर्क वो नजर आएगा, उतना ही फर्क वही मसलक है। कोई भी दो दीनदारों को आप ले लीजिए, दो मसलक के दीनदार, दीन पर इखलास के साथ, सच्चाई के साथ अमल करने वाले, तो उन दो लोगों में जो अलग अलग मसलक रखते होंगे उनकी पूरी जिंदगी उनकी दीनदारी की वजह से यकसा होगी। लेकिन दीन को नजरअंदाज करके जब मसलक को तरजीह दी जाती और दीन के बजाय मसलक को अपने दिमागों पर सवार कर लिया जाता है
تو پھر گویا کہ ایک بہت ہی چھوٹی چیز کو ایک بہت بڑی چیز کے اوپر ترجیح دے دیتے ہیں، اور یہیں سے پھر فتنے شروع ہوتے ہیں، یہیں سے پھر تفرقے کے دروازے کھلتے ہیں، اور یہیں سے پھر فرقہ بندیاں وجود میں آتی ہیں۔ مسلک کوئی غلط چیز نہیں ہے، مسلک تو علماء کی علمی کاوشوں کا نتیجہ ہے، لیکن یہ جتنا ہے اگر اتنا ہی رکھا جائے گا تو بہت فائدہ مند ہے، لیکن جب اس کو بڑا کر دیا جائے گا اور دین کو چھوٹا کر دیا جائے گا تو پھر آدمی کی دنیا بھی خراب ہوگی اور عاقبت بھی خراب ہوگی۔ حضرات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس امت کے پاس وحدت کی کتنی بنیادیں موجود ہیں، وہ جن بنیادوں کا ہم عام طور سے ذکر کرتے ہیں اس کے علاوہ تھی۔ ایک اللہ پر ایمان، ایک رسول پر ایمان، ایک قبلہ، ایک کتاب، ایک سنت، وہ سب تو بہت بڑی بڑی بنیادیں ہیں، لیکن پھر یہ کہ سارے مسلمان نماز میں اللہ کے پر سلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بنیاد ہے۔ سارے مسلمان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بنیاد ہے۔ ایسی بنیادیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان سب کے ہوتے ہوئے یہ جو فرقہ بندی کی صورتحال ہے، یہ جو ٹکڑے ٹکڑے امت ہے، اور یہ جو ایک دوسرے کے خون کی پیاسی امت ہے، یہ صورتحال یہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں دو قومیں جو حقیقت میں ایک دوسرے کی دشمن ہیں، جن کی پوری تاریخ، جن کے سارے عقائد وہ ایک دوسرے کی دشمنی پیدا کرنے والے ہیں، یہودی قوم اور عیسائی قوم۔ عیسائیوں کا یہ یقین ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، اور یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ناجائز اولاد اور وہ رسول نہیں تھے۔ اتنا بڑا اختلاف ہوتے ہوئے وہ دونوں مل کر ایک صہیونی تحریک تشکیل دیتے ہیں، اور اس کے بعد پوری دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اور ایک طرف مسلمان ہیں جن کے پاس اتحاد کی، وحدت کی اتنی مضبوط بنیادیں ہیں، لیکن انہوں نے اتحاد اور وحدت کی بنیادوں کو بھی فرقہ بندی کی بنیادیں بنا لیا ہے، اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی جبکہ مسجد اقصی خطرے میں ہے، جبکہ وہاں پر روز مجاہدین اسلام شہادتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، لیکن امت آج بھی بٹی ہوئی ہے۔ آج بھی وہ صہیونیت سے زیادہ، اسرائیل سے زیادہ اپنے لوگوں سے دشمنی رکھتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار ہے، اور خون بہا رہی ہے کئی جگہوں پر۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو سوچنے، سمجھنے اور سمجھداری کا، ایمانداری کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، قرآن کا دکھایا ہوا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔